ایک غزل کے کچھ اشعار ہیں۔ وہی ہوا کہ جسم و جاں کے دائرے میں تھک گئی، وہی ہوا کہ جسم و جاں کے دائرے میں تھک گئی، یہ عمر پھر قیاس کے وجود میں بھٹک گئی، اور پرانے متن کی نئی عبارتوں میں کچھ نہ تھا، پرانے متن کی نئی عبارتوں میں کچھ نہ تھا، مگر وہ ایک سخن کے بس نظر جہاں اٹک گئی، اور کہو یہ بارشوں سے اب پلٹ کے دیکھتی تو جائیں، کہو یہ بارشوں سے اب پلٹ کے دیکھتی تو جائیں، کہ دل بھی صاف ہو گیا ہے، راہ بھی چمک گئی، اور وہ ننھے ننھے بیج سر اٹھا کے آج بول اٹھے، وہ ننھے ننھے بیج سر اٹھا کے آج بول اٹھے، ہمیں خبر بھی ہو نہ پائی اور فصل پک گئی۔ اور آخری شعر ہے کہ کہیں سے آئی بات اس طرف تو پھر پتہ چلا، کہیں سے آئی بات اس طرف تو پھر پتہ چلا، یہاں سے بات کیسے ایک اور شہر تک گئی، اور پرانے متن کی نئی عبارتوں میں کچھ نہ تھا، مگر وہ ایک سخن کے بس نظر جہاں اٹک گئی۔ ایک اور غزل ہے، اس کے کچھ اشعار کہ تعلق کے بہاؤ کا مقدم استعارہ کس جگہ ہے، تعلق کے بہاؤ کا مقدم استعارہ کس جگہ ہے، میرے گہرے سمندر تیری وحشت کا کنارہ کس جگہ ہے، اور بتا اے روز و شب کی بے ثباتی میں توازن رکھنے والے، بتا اے روز و شب کی بے ثباتی میں توازن رکھنے والے، جسے کل ٹوٹنا ہے آج وہ روشن ستارہ کس جگہ ہے، اور بتا سرسبز کھیتوں سے گزرنے والے بے آواز دریا، بتا سرسبز کھیتوں سے گزرنے والے بے آواز دریا، اچانک پیچ کھا کر رخ بدلنے کا اشارہ کس جگہ ہے، اور بشارت جس کے ہونے کی مجھے پہلے قدم پر دی گئی تھی، بشارت جس کے ہونے کی مجھے پہلے قدم پر دی گئی تھی، وہ گہرے ابر کا سایہ مسافت کا سہارا کس جگہ ہے، اور نہ سطح آپ پر ہے، نہ سطح آپ پر ہے، اور نہ تہ میں اس کے ہیں آثار کوئی، بتائے بحر غم کاغذ کی کشتی کو اتارا کس جگہ ہے، اور بتائے روز و شب کی بے ثباتی میں توازن رکھنے والے، جسے کل ٹوٹنا ہے آج وہ روشن ستارہ کس جگہ ہے۔ اور ایک اور غزل کے چند اشعار کہ پردہ آنکھوں سے ہٹانے میں بہت دیر لگی، پردہ آنکھوں سے ہٹانے میں بہت دیر لگی، ہمیں دنیا نظر آنے میں بہت دیر لگی، اور نظر آتا ہے جو ویسا نہیں ہوتا کوئی شخص، نظر آتا ہے جو ویسا نہیں ہوتا کوئی شخص، خود کو یہ بات بتانے میں بہت دیر لگی، اور ایک دیوار اٹھائی تھی بڑی عجلت میں، ایک دیوار اٹھائی تھی بڑی عجلت میں، وہی دیوار گرانے میں بہت دیر لگی، اور آگ ہی آگ تھی اور لوگ بہت چاروں طرف، آگ ہی آگ تھی اور لوگ بہت چاروں طرف، اپنا تو دھیان ہی آنے میں بہت دیر لگی، اور جس طرح ہم کبھی ہونا ہی نہیں چاہتے تھے، جس طرح ہم کبھی ہونا ہی نہیں چاہتے تھے، خود کو پھر ویسا بنانے میں بہت دیر لگی، اور نظر آتا ہے جو ویسا نہیں ہوتا کوئی شخص، خود کو یہ بات بتانے میں بہت دیر لگی۔ رخ ہے آنکھوں کا روشنی کی طرف، ایک اور غزل ہے چند اشعار اس کے کہ رخ ہے آنکھوں کا روشنی کی طرف، ختم ہوتی ہوئی خوشی کی طرف، اور آج کوئی نہیں ہمارے ساتھ، آج کوئی نہیں ہمارے ساتھ، اور ہم بھی نہیں کسی کی طرف، اور ہم اگر بات کرنے لگ جائیں، ہم اگر بات کرنے لگ جائیں، بات جائے گی برہمی کی طرف، اور ایک رستہ ابھی سکوت میں ہے، ایک رستہ ابھی سکوت میں ہے، ایک جاتا ہے زندگی کی طرف، اور
پوچھتے کیا ہیں اپنے آپ سے ہم، پوچھتے کیا ہیں اپنے آپ سے ہم، دیکھتے کیا ہیں ہم کسی کی طرف۔ اور آخری اس کا شعر ہے کہ ایک وقفہ ہے درد کا اور پھر، ایک وقفہ ہے درد کا اور پھر ہم بھی ہو جائیں گے اسی کی طرف۔ اور آج کوئی نہیں ہمارے ساتھ اور ہم بھی نہیں کسی کی طرف، ہم اگر بات کرنے لگ جائیں بات جائے گی برہمی کی طرف۔ ایک اور غزل کہ روح کے آئینے میں صرف عکس تھے روشنی نہ تھی، روح کے آئینے میں صرف عکس تھے روشنی نہ تھی، وقت رواں کا شور تھا یہ کوئی زندگی نہ تھی، اور موت سے ماورا کوئی باب طلسم اس میں تھا، موت سے ماورا کوئی باب طلسم اس میں تھا، ورنہ تو اس زمین پر شے کوئی دائمی نہ تھی۔ اور بس وہی قافلہ تھا پھر سارے کا سارا منتشر، بس وہی قافلہ تھا پھر سارے کا سارا منتشر، صدیوں کی باز گشت میں بات کوئی نئی نہ تھی، اور ساز قدیم تھا کوئی نغمہ گروں کے ہاتھ میں، ساز قدیم تھا کوئی نغمہ گروں کے ہاتھ میں، سر کوئی دوسرا نہ تھا لے کوئی اجنبی نہ تھی، اور بازیگری کے زام میں لفظوں کا ہیر پھیر تھا، کشف وجود کے بغیر شاعری شاعری نہ تھی، بازیگری کے زام میں لفظوں کا ہیر پھیر تھا، کشف وجود کے بغیر شاعری شاعری نہ تھی، اور آج پتہ چلا ہمیں عمر گزارنے کے بعد، آج پتہ چلا ہمیں عمر گزارنے کے بعد، ہم جسے ڈھونڈتے رہے ایسی کوئی خوشی نہ تھی، اور موت سے ماورا کوئی باب طلسم اس میں تھا، ورنہ تو اس زمین پر شے کوئی دائمی نہ تھی۔ اچھا، یہ ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے 1 2 3 4۔ 1 2 3 4 ساتھ جا رہے ہیں ہم، بیچ ایک ناؤ کے، جھیل ایک کتاب ہے جس کا ایک ایک ورق میرے سامنے کھلا اور بند ہو گیا، جھیل ایک سراب ہے، ریگزار ریگزار دیکھ دور تک کہیں پیڑ ہیں نہ پھول ہیں، ریگزار ریگزار دیکھ دور تک کہیں پیڑ ہیں نہ پھول ہیں، اور افق کے اس طرف ایک شہر منتظر، شہر بھی عجیب سا، شہر بھی عجیب سا خوف سے تنا ہوا، شہر بھی عجیب سا خوف سے تنا ہوا، وہم سا کہ خواب سا راستہ بندھا ہوا، پاؤں میں رکا ہوا شاہراہ کی طرف، کوئی دیکھتا نہیں کوئی جانتا نہیں، کون سمت ہے قریب کون سا آتے ہیں راس، یہ لپٹ چراغ کی آگ ہے کہ نور ہے، کوئی سوچتا نہیں سوچ ایک عذاب ہے، زندگی ہے زندگی تیرے میرے درمیاں، کوئی بھول اب نہیں کوئی جال اب نہیں، زندگی ہے زندگی تیرے میرے درمیاں، کوئی بھول اب نہیں کوئی جال اب نہیں، موت میں نے دیکھ لی، موت سے بڑا نصاب، موت سے بڑا نصاب تیرے ہاتھ میں نہیں، میری بات کا جواب تیری بات میں نہیں۔ مجھے ایک نظم جو خود بہت پسند ہے نا اپنی، لیکن وہ بھی میں کم کم پڑھتی ہوں کیونکہ اس کا دوسرا ہے وہ، جس کا عنوان ہے میں شاعر ہوں۔ میں شاعر ہوں، میری تہذیب میں ڈھلتے لہو کی تیز سرخی سے تمہارے نقش تیکھے ہو گئے ہیں، تم میری ساری ریاضت چھین لیتے ہو، جو دکھ پل کر جمع ہوتا ہے اس کو تم سے نسبت ہے، جو دکھ پل کر جمع ہوتا ہے اس کو تم سے نسبت ہے، جسے میں خود بھلا دیتی ہوں وہ دکھ دوسرا ہے، وہ میری اپنی کہانی ہے، میرے ہونے نہ ہونے تک کا تو قصہ، میرے ہونے نہ ہونے کا تو قصہ تم سے ملتا ہے، تمہارے دل سے ملتا ہے۔ میں شاعر ہوں، میری تہذیب میں ڈھلتے لہو کی تیز سرخی سے تمہارے نقش تیکھے ہو گئے ہیں، تم میری ساری ریاضت چھین لیتے ہو، جو دکھ پل کر جمع ہوتا ہے اس کو تم سے نسبت ہے،
جسے میں خود بھلا دیتی ہوں، وہ دکھ دوسرا ہے، وہ میری اپنی کہانی ہے۔ میرے ہونے نہ ہونے کا تو قصہ تم سے ملتا ہے، تمہارے دل سے ملتا ہے۔ میں شاعر ہوں، میری تہذیب میں بھیگے ہوئے موسم کی نرمی ہے۔ میں جب پتھر کو چھوتی ہوں وہ بارش میں بدل جاتا ہے۔ تم پتھر نہیں ہو اور تمہیں بارش سے بھی رغبت نہیں ہے، تم مسافر ہو۔ تم مسافر ہو، تمہارے رات اور دن میری آنکھوں سے الجھتے ہیں۔ تم مسافر ہو، تمہارے رات اور دن میری آنکھوں سے الجھتے ہیں۔ تعاقب کے پرانے کھیل میں لفظوں کی گنجائش نہیں ہے، اور میں شاعر ہوں، میرے ہونے نہ ہونے کا بھی قصہ تم سے ملتا ہے، تمہارے دل سے ملتا ہے۔ جی، اس نظم کا عنوان ہے نامختتم۔ یہ ناٹک ہے۔ میرا کردار اس ناٹک میں رنگوں کی کسی ایسی ملاوٹ سے بنا ہے جس میں دن اور رات کی تفریق مشکل ہے، نہ کچھ واضح نہ کچھ پوری طرح سے چھپ سکا ہے۔ یہ ناٹک ہے، میرا کردار اس ناٹک میں رنگوں کی کسی ایسی ملاوٹ سے بنا ہے جس میں دن اور رات کی تفریق مشکل ہے، نہ کچھ واضح نہ کچھ پوری طرح سے چھپ سکا ہے۔ پہلا منظر، دوسرا، پھر تیسرا، اکتا رہے ہیں دیکھنے والے بھی سب۔ پہلا منظر، دوسرا، پھر تیسرا، اکتا رہے ہیں دیکھنے والے بھی سب، لیکن اداکاری میری اتنی مسلم ہے کہ اصل و نقل کا کوئی گماں باقی نہیں اب تو۔ یہ ناٹک میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، جب میں دیکھنے والوں میں بیٹھی دیکھ کر اکتا رہی تھی۔ چوتھا منظر، پانچواں اور پھر چھٹا، یہ کھیل جاری ہے۔ سواری میں بنی کھڑکی کے باہر کھیتوں کھلیانوں سے ہوتا راستہ، اونچے پہاڑوں میں جہاں پر سانس روکے چل رہا ہے، عین اس منظر کے اندر موت کی وادی بھی ہے۔ میری اداکاری کی کتنی دھوم ہے۔ اور اب سواری شہر کے منظر میں داخل ہونے والی ہے، اور اب سواری شہر کے منظر میں داخل ہونے والی ہے۔ کمال فن کی منزل 2 قدم کے فاصلے پر ہے۔ کہانی گھومتی ہے، کہانی گھومتی ہے، سامنے خاکہ ابھرتا ہے فصیلے شہر کا۔ سارے تماشائی دلوں پر ہاتھ رکھے دم بخود مبہوت بیٹھے سوچتے ہیں، شہر کے در بند ہوں گے یا کھلے ہوں گے۔ دم بخود مبہوت بیٹھے، دلوں پر ہاتھ رکھے دم بخود مبہوت بیٹھے سوچتے ہیں، شہر کے در بند ہوں گے یا کھلے ہوں گے۔ ہدایت کار نے شاید بپیش مصلحت منظر کی تفصیلات کو محجوب رکھا ہے۔ میں اپنی ایڑیوں پر ایستادہ، میں اپنی ایڑیوں پر ایستادہ، رنج سے مغلوب ہونے کے لیے یا سرخوشی میں رقص کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بہت شکریہ۔